سر ابھی ہم نے قرآن مجید میں حکمت کے حوالے سے مطالعہ کیا، تو قرآن مجید میں دیگر جگہوں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، لقمان علیہ السلام وغیرہ کے ساتھ یعنی ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کو بھی ہم نے علم اور حکمت دیا تھا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی فرمان ہے کہ ان کو حکمت سکھانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو آج کے دور میں ایک عام آدمی بھی یعنی حکمت حاصل کر سکتے ہیں کسی طریقے سے، ایک خالص خدائی پیغمبروں کے لیے ایک خاص عطا ہے اللہ کی طرف سے۔ حکمت کے درجات ہیں، علم کے درجات ہیں۔ جو انبیاء ہیں ان کو حکمت عطا کی جاتی ہے للحکم۔ اس کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے کہ میں نے ان کو نبیوں کو کتاب دی، حکم دیا، یا علم دیا اور حکم دیا۔ حکم کا مطلب ہے کہ قوت فیصلہ۔ حکمت کیا چیز ہوتی ہے؟ مجھے یہ پہچان دیتی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حکمت انبیاء کو اس لیول کی دی جاتی ہے کہ وہ صحیح باتوں کا صحیح جواب دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف کو جب بادشاہ کا پیغام پہنچا ہے کہ تمہیں رہا کیا جاتا ہے، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ چلو شکر الحمدللہ چلو یہ نکلو، انہوں نے کہا نہیں، پہلے خواتین کا معاملہ صاف کیا جائے۔ یہ وہ دانائی ہے، وہ حکمت ہے جو حضرت یوسف کو ملی ہوئی ہے، مجھے آپ کو نہیں ملی ہوئی۔ ہم تو ہو سکتا ہے کہ بھاگ نکلتے وہاں سے، اپنے کپڑے بھی نہ پکڑتے، چھٹی ہو گئی، جیل سے رہا ہو گئے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داد دی ہے ان کو کہ میں ہوتا تو میں بھی نکل آتا، لیکن یوسف کی کیا بات ہے۔ تو اب علیہ السلام، تو اب یہ جو ہے حکمت کہ میں نے اس وقت کیا کرنا ہے، اس سوال کا کیا جواب دینا ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تو آپ قرآن کی آیتیں پڑھ دیتے ہیں۔ یہ وہ جو دانائی ہے کہ اس وقت میں نے کیا کرنا ہے، کیا جواب دوں، کون سی آیتیں پڑھ کے سناؤں، یہ ہمیں بھی ملا ہوتا ہے لیکن ہمیں تھوڑا ملا ہوتا ہے۔ تو انبیاء کو ایک اعلیٰ درجے کا ملا ہوتا ہے، تو ان کو حکمت عطا ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو حکم حاصل ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ، قوت فیصلہ یا فیصلہ کن بات کر سکنے کے لائق قابل ہوتے ہیں، اور ان کو کتاب و شریعت بھی اور حکمت اس معنی میں ملتی ہے کہ دین کی پوری سمجھ ان کو ملتی ہے۔ ہم جو ہیں وہ ایک دانائی ہماری وہ ہے جو فلسفے کی کتابوں میں پڑھی ہوتی ہے، اس کو پڑھ کے وہ دانائی ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ایک دانائی وہ ہے جو دین کی کتابوں میں ہوتی ہے، یہ کتاب و سنت میں دونوں میں ہمیں مل سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں اور قرآن مجید میں۔ ان دونوں میں ہمیں وہ دانائی ملتی ہے جو اسلام کی دانائی ہے، اسلام کی۔ یہ دانائی اتنی سمپل بھی ہے، اتنی صاف بھی ہے، اتنی واضح بھی ہے کہ ہر آدمی کو سمجھ آ سکتی ہے۔ لیکن جو فلسفیانہ دانائی ہوتی ہے بس وہ فلسفیوں کو سمجھ میں آتی ہے، وہ میں آپ سمجھنے میں مشکل محسوس کر سکتے ہیں۔ تو آپ دونوں دانائیاں سیکھ سکتے ہیں۔ انبیاء جو فلسفیانہ دانائی ہوتی ہے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، کیونکہ وہ پھر الجھاوے پیدا کرتی ہے، وہ ترددات پیدا کرتی ہے، وہ کوئی فیصلہ کن جگہ پہ انسان کو نہیں رہنے دیتی، کیونکہ اس میں عادت یہ پڑ جاتی ہے کہ آپ ہر چیز پر سوال قائم کرتے ہیں، ہر چیز کو اکھاڑ کر پھینکنا چاہتے ہیں، ہر چیز کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ کلام خدا کی طرف سے حقیقتوں کو بیان کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں تجزیاتی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، بس بتا دیا گیا ہے کہ اللہ ہیں، بتا دیا گیا کہ فرشتے ہیں، بتا دیا گیا کہ اللہ نے وحی نازل کی کتابیں ہیں۔ ان کو آپ نے صرف آپ ہاں یہ بات ہوگی یہاں پر کہ ہم یہ کیسے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، یہ قرآن مجید بتائے گا آپ کو۔ اب آپ نے سچا رسول مان لیا تو بس اب آگے آپ کو ان کی باتیں ماننی ہیں۔ اب ان باتوں کے ماننے سے ایک دانائی پیدا ہوتی ہے جو مسلمانوں میں آج نظر نہیں آتی، لیکن ہمارے قدیم مسلمانوں میں نظر آتی تھی۔ ان کی شرافت، ان کی حکمت، ان کی دانائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ آج مجھے کہیں نظر نہیں آتا کہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ آج مومن کے پاس فراست ہی نہیں ہے تو ڈرنا کیا؟ وجہ کیا ہے کہ قرآن سے ہم کٹ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گئے۔ تو قرآن کے ساتھ جڑیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑیں گے تو وہ دانائی مجھ تک پہنچے گی، ورنہ وہ دانائی حاصل نہیں ہوتی جو بندہ مومن کی فراست ہے۔ تو مومن کی فراست آج تو مجھے کہیں نظر نہیں آتی، مار ہی کھا رہے ہیں ہر طرف سے۔